الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج دو تین باتیں بہت اہم ہیں جو میں اس موقع پہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے مجھے بہت تسلی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ والد صاحب رحمہ اللہ تقریباً 50-55 سال سے، یعنی سن 1970 سے لے کر آج 2026، تو تقریباً یہ 50-55 سال جو والد صاحب کا تہجد میں مسلسل بلا ناغہ طویل وقت کی ایسا رونا جیسا کہ بچے روتے ہیں، تو وہ سب سے بڑی تسلی کے باعث ہے کہ جو اللہ والا، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبوب، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے انتہائی مضبوط تعلق والا، وہ 50-55 سال اللہ کے سامنے روئیں، سجدوں میں روئیں۔ کیونکہ مجھے یاد ہے بچپن میں جب اتنے ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ جب والد صاحب کے ساتھ کمرے میں سوتے تھے تو بچوں کی نیند سخت ہوتی، میں دوستوں سے کہا کرتا تھا تو سخت ہوتی، تو والد صاحب آپ سب نے دیکھا ہے، آپ سب ساتھ رہے ہیں، بے انتہا درجے کی اللہ نے اس کو ضبط اور کسی بات کو چھپانا، تحمل کرنا، برداشت کرنا، یہ یعنی تصور نہیں کر سکتے تھے ہم کہ جتنی اللہ نے اس کو اس چیز میں اس کے ضبط عطا کی تھی۔ تو وہ جب ہم کمرے میں ہوتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے رونے کو قابو کریں، لیکن پھر بھی ہم اس کی جو ہچکیاں ہیں یا کچھ، اس سے ہماری آنکھ کھل جاتی۔ لیکن جب بھی میں نے والد صاحب کو تہجد کے وقت دعا کرتے دیکھا ہے تو وہ ایک منٹ کے لیے وہ قائم نہیں رکھ سکتے تھے کہ یوں ہاتھ اٹھائیں، پھر فوراً سجدے میں گر جاتے تھے، یعنی وہ اتنا اضطرابی کیفیت ہو جاتا تھا، تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے پھر گر جاتے تھے سجدے میں، پھر جب ہم صحن میں سوتے تھے گرمیوں میں تو پھر والد صاحب کو تو معلوم ہوتا تھا کہ بچے باہر صحن میں ہیں، تو اس وقت پھر وہ عموماً پھر ہماری آنکھ کھل جاتی اس کے رونے سے۔ تو مجھے اس بات سے بے انتہا تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ شکور ذات ہے، قدردان ذات ہے، اور جس بندے کے دل میں اتنی درد ہے، اتنی کھوڑن، اتنے اضطراب، اتنا فکر، وہ رو رہے ہیں، وہ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، تو اس غم میں وہ اللہ کے سامنے ہر وقت وہ ایسے روتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھے اس کے رونے کے، آپ انسان کو ترس آتا ہے کہ کتنا یہ کیسے ایسا نہیں۔ مجھے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دل کا آپریشن کیا کچھ نہ ہو جائے، اس کو اتنا سخت اپنے آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے 50 سال 55 سال وہ اللہ کے سامنے روئیں، مانگے، جماعت کے لیے مانگے، ساتھیوں کے لیے مانگے، کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، اس کے لیے مانگے۔ لیکن عجیب بات میں عرض کروں، آپ حیران رہ جاؤ گے، مجھے عرض کیا اس دفعہ، آپ بہت سارے ساتھیوں سے والد صاحب گپ شپ کرتے تھے، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے تو مانگا ہے بہت یہ چیزیں، لیکن میں نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ جب اس طرح شریعت کا نفاذ ہو، غلبہ اسلام ہو وغیرہ، اس وقت میں نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں موجود نہ رہوں۔ تو میں نے کہا پھر یہ کون سی دعا ہے کہ آپ نے کہا کہ جب غلبہ اسلام کے وقت ہو، نفاذ کے وقت ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کوئی اقتدار دے، تب آپ کہتے ہیں کہ میں نہ رہوں ساتھ۔ تو میں نے کہا یہ کیسے سوال، اس میں تو اقالہ کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے، دوبارہ آپ درخواست کر لیں۔ تو ہم تو والد بہت ہنسی مذاق کرتے تھے، تو ہم بھی کرتے تھے اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ نفس چاہتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ جب اس طرح کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقتدار دے، غلبہ دے، شان و شوکت دے، اس وقت تک میں کیا ہوں، میں اس وقت موجود رہوں۔ ظاہر بات ہے دل ان نفس کی کیا ہے،
ایک شوق ہے. تو میں کہتا ہوں کہ تاکہ یہ میرا کام اور میرا یہ جدوجہد اور میری یہ دعائیں یہ خالص لوجہ اللہ ہو, کہ اس میں کسی نفس کی آمیزش نہ ہو اس میں. تو دیکھیں, تو میں تو دیکھ چکا ہوں اس چیز کو, تو مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے بہت اللہ سے مانگے اس مرکز کے لیے, کیونکہ بے انتہا درجے کے فکر مند انسان تھے, بے انتہا درجے کے درد مند, اضطراب والے. تو وہ یہاں کی آبادی کے لیے, یہاں اپنی جماعت کے لیے, جماعت کے اتفاق و اتحاد کے لیے, ساتھیوں کے دل اللہ جوڑے رکھے اس کے لیے, وہ ایسے روئیں اللہ کے سامنے کہ میرے لیے بہت زیادہ یہ کیا ہے, اس لیے باعث تسلی. ایک چیز تو یہ ہے میرے لیے جو باعث تسلی بہت زیادہ, وہ آپ سے بھی اس لیے عرض کی کیونکہ آپ لوگ بھی پریشان ہیں, آپ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو ابھی میرے بات سن رہے ہیں ہزاروں لوگ ہیں, کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے, ہر کوئی اپنے اپنے جگہوں پہ بیچارے رو رہے ہیں. میرا تو جب سے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, میرا کام تو تسلی ہی دلانا ہے لوگوں کو, کیونکہ سب ایسے پریشان ہیں بیچارے چھوٹے بچے, کہ وہ سب کے والد صاحب تھے, تو پریشان سب ہے, تو بہرحال اس کو کیا دینا ہوتا ہے, تسلی دینی ہوتی ہے لوگوں کو. تو والد صاحب کا مزاج آپ نے دیکھا ہو کہ کسی کو مزید غم میں مبتلا کرنا, وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو نکالو ان چیزوں سے تاکہ غم وغیرہ سے نکل جائیں لوگ. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی تسلی ہو ان سے. دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم ہے, فضل ہے کہ ایسی جماعت چھوڑ کر گئے, ایسے افراد چھوڑ کر گئے کہ اللہ نے بہت اس قحط الرجال, ایسے دور میں کہ اچھے لوگوں کے قحط ہے, صفات والے انسان لوگ ملنے کا ایک قحط ہے, ایسے دور میں اللہ نے ایسے پیارے ساتھی دی ہے, ایسے وفا والے اور ایسے اچھے صفات والے, اخلاص بھی ہے اکثر ساتھیوں میں, للہیت, اخلاص, عاجزی اور تواضع, خدمت کے جذبے, اور آپس میں جو ظاہر بات ہے والد صاحب کی جو مزاج ہے اس میں تو وفا بری ہوئی تھی, کوٹ کوٹ کو بری ہوئی تھی اس کے, تو وہ سب وہ چیزیں, وہ بہت سارے صفات ہر ایک اپنے اپنے استعداد کے مطابق لے چکے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا واسطہ ایک دم سے ایسی جماعت سے ہو جاتا ہے کہ انسان کہے کہ سنبھالنا مشکل ہے, تو الحمدللہ ہر چیز کیا ہے وہ تیار ہے, ساتھی ایسے پیارے ساتھی. اور یہ جو میں ویسے اللہ سے مانگ رہا تھا کہ میں کہا یا رب العالمین, جب والد صاحب کا یہ معاملہ ہوا تو میں نے کہا کہ اس کے جو جانا تو سب نے جانا ہے, لیکن اس کا جو یہ موت ہے یہ پورا ایک انقلاب ثابت کرے, اور ایسا کہ دل میں بھی انقلاب ہو, لوگوں میں بھی انقلاب ہو, جو سوئی ہوئے وہ بھی جاگ جائیں, جن کی استعداد سوئی ہوئی وہ بھی جاگ جائیں. اور اس جماعت میں جو ابھی جس سپیڈ پہ اور جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں اپنے منزل کی طرف, کہ یہ ہزاروں گنا تیزی سے دوڑے. اور میں ایک چیز کو محسوس کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں بہت سارے اپنے دوستوں میں دیکھتا ہوں کہ جو والد صاحب کی جو درد ہے اور جو کوڑن ہے ابھی اس ساتھی میں تقسیم نظر آ رہا ہے. وہ لوگ, وہ ساتھی جو پہلے اتنے کام کے لیے مسترب نہیں تھے, وہ اتنے بے قرار ہو گئے کام کے لیے. تو یہ مجھے اندازہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ بیقراری بڑھائیں گے ساتھیوں میں, اور یہ اضطراب بڑھے گا اللہ تعالیٰ جو کہ فضل سے. یہ ابھی ساتھی جو ہے انتہا درجے کے, کیونکہ مجھے تو پوری ملک سے ان کی کارگزاری آتی ہے, تو جوش میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ خوشی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی میں ایک تھوڑی سی درجے کی بھی مایوسی کی کیفیت ہو, بلکہ مزید کہتے ہیں بس ابھی مزید دوڑنا ہے, کیونکہ الحمدللہ کام دیا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کی طرف سے والد صاحب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں. انہوں نے کام چھوڑا ہے, ایسا نہیں ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے, بس شروع وہاں سے کیا ہے ایک کام شروع ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں الحمدللہ یہ ابھی تعزیت تو ہم 3 دن تک اس کے لیے وہ نظام رہا. اس دن جو خانقاہ کے معاملات ہیں, ایک تعلیمات ہے, معاملات اس وقت بھی جاری رہے, سب تہجد, ذکر, مغرب کے بعد ذکر, یہ ساری چیز جتنی بھی معاملات, اور آج سے الحمدللہ باقاعدہ تعلیمات بھی شروع ہو گئے. اور جو حلقے والے ہیں, جو تمام حلقوں والے ہیں, جو عاملہ وغیرہ ہیں, سب لوگوں نے اپنے اپنے شورا کے جو اجلاس ہے وہ سب بلائیں, اور
سب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آنے والا خلفاء جوڑ ہے 15 شعبان کو، انشاءاللہ اس سے پہلے ہم اتنا دوڑ لگائیں گے کہ جو پہلے ہم دوڑ لگاتے تھے اس سے 20 گنا زیادہ دوڑ لگائیں گے. ہر کسی کے دل میں ایک درد ہے، فکر ہے. ابھی وہ جاگ اٹھا ہے کہ انشاءاللہ جو والد صاحب کی فکر تھی، ایک درد تھی اس جماعت کے بارے میں، اس مرکز سے متعلق، اپنے کام کے متعلق، جو پوری زندگی انہوں نے دی اس کو، تو سب کہتے ہیں کہ میں ابھی کام کروں، میں اپنا حصہ ڈالوں اس فکر میں، اس کام اور اس محنت میں. تو انشاءاللہ اس چیز سے ظاہر بات ہے والد صاحب اگر زندگی میں ہوتے وہ یہی چاہتے تھے. تو اگر اس کی وفات سے پورا ایک انقلاب برپا ہوتا ہے تو اہل اللہ تو تیار بیٹھے ہوتے اس طرح سعودی. وہ کہتے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے میں جتنے بھی جوانی میں چلا جاؤں لیکن یہ انقلاب پیدا ہو جائے. تو یہ جو اچانک جانا ہوتا ہے اس میں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سارے اٹھ جاتے. تو بہرحال صدمہ تو اپنی جگہ ہے. میں اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں کرتا کہ میں کبھی تو آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں آپ تسلی سے رہیں تاکہ ہاں ایسا نہ ہو، اتنا بھی تسلی نہ ہو کہ وہ ابھی جو درد اور فکر ہے کہ وہ بھی کیا جائے، وہ کم ہو جائے. نہیں، اس میں تو جتنا انسان بڑھ جائے، اس جتنی بھی درد میں اضافہ ہو، فکر میں اضافہ وہ تو ہونی چاہیے. تو ایک بات تو یہ میں نے آپ سے ضروری سمجھی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ الحمدللہ اس کی وجہ سے تسلی ہوئی، اور جو خانقاہ کے معاملات شروع ہوئی اس سے خوشی ہوئی الحمدللہ ابھی باقاعدہ اسی ترتیب سے. اور اسی طرح یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام چلتا رہے گا. چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی چلائے گا، اور اسی طرح چلتا رہے گا. تمام نظام اسی طرح چلیں گے انشاءاللہ. لوگ آئیں گے، استفادہ کریں گے. اسی طرح یہ دارالایمان ہے، اسی طرح دارالمؤمنین ہے. لوگ فائدے اٹھاتے جائیں گے. جو جہاں جس سے بیعت ہو، جس سے تعلق ہو، آئیں گے یہاں سے خیر لے جائیں گے انشاءاللہ. ایک ترتیب تو یہ ہے. اور دوسری جو جماعت کے تگ و دور محنت ہے انشاءاللہ وہ پہلے سے بھی آپ لوگوں کے لیے تاکہ خوشی ہو انشاءاللہ پہلے سے زوردار طریقے سے ساتھی کام کر رہے ہیں اور کام کریں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کروں، لوگوں کا مجھ سے پوچھتی بھی ہے اور ویسے خیال بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے. جو والد صاحب کی جو ایسا کہیں کہ آخری دن آخری رات ہمارے ساتھ رہیں، تو اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ جب والد صاحب آخری جو رات تھی اس کی، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ایک دن پہلے اس کو وہ بیماری کی وجہ سے، کیونکہ ایک مہینہ بیمار رہی ہو تو آپ لوگوں کے علم میں ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. تو کمزوری، ضعف، نقاہت یہ تو زیادہ تھی، اس میں شک نہیں. لیکن حشاش بشاش جیسے اس کی عادت تھی کہ اندر سے جتنی بھی تکلیف میں ہو یا جتنی بھی اس پہ غم ہو، لیکن وہ مجلس میں لوگوں کے سامنے حشاش بشاش رہے. وہ مجھے کبھی کہ بہت دفعہ مجھے کہا کہ اسی طرح بہت سارے مواقع بڑے خوش نظر آتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں جب میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تو پھر خوب روتا. پھر روتے تھے، مطلب ہے کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے تو پھر خوش رہتے تھے، وہ بھی خوش ہوتے تھے، یہ بھی خوش ہوتے تھے، لیکن جو اپنی تکلیف ہوتی تھی پھر صرف اللہ کے سامنے اس کو رکھتے تھے. تو بہرحال ہمارے سامنے آخر تک وہ اسی طرح خوش رہے الحمدللہ. اس کی بھی خواہش تھی کہ تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو کہ کوئی تکلیف میں ہے. ورنہ یہ حاجی اجاز صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ مراحل کہ جس میں مریض چیختی ہے اس میں اس کی بالکل ہم نے محسوس بھی نہیں کہ اس کے ماتھے پہ کہ تھوڑا سا بھی فرق ہے. ایسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ضبط بھی دیا تھا. جب انسان خود کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی معاملہ کرواتے اس طرح. تو آخر جب تقریباً کوئی 12 بجے تک تو ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم والد صاحب یا ہم نماز پڑھیں، کیونکہ مصروفیت تھی بیماری کی وجہ سے، ڈرپ وغیرہ ڈاکٹروں کا آنا جانا. تو اس کے بعد رات 12 بجے کے بعد تو والد صاحب نے کہا بس اب نماز پڑھتے ہیں. تو بس کچھ ڈرپ ہٹائیں سیج پہ رکھ کے نماز پڑھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ والد صاحب کل بھی آرام نہیں کیا ہے، آج بھی آرام نہیں کیا ہے، تھوڑا سا آرام ہو جائے. تو میں تو شرارت کرتا رہتا تھا، ان کو معلوم ہے. ایک دفعہ تو میں نے موبائل چھپایا اس سے، اور اس کو جو میں نے ایسے وقت بھی بنایا کہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے کہا تہجد نہ قضا نہ ہو، کیونکہ والد صاحب کی زندگی کا معمول ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ پھر یہ بہت بڑا بوجھ بنے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو خیر آدھا گھنٹہ پہلے اس کو میں بتاؤں تہجد پڑھے بے شک. لیکن وہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اپنے ذکر میں مشغول تھے. اس رات تہجد کے وقت انہوں نے یہ کلمات کہیں کہ ان مع العسر یسرا،
ایک یہ کہی اور ایک یہ بات کہی کہ یا اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. یہ پوری 1 مہینے سفر میں یا پوری اس میں یہ پہلی بات میں نے اس والد صاحب سے سنی کہ یا اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے، ورنہ ابھی تک میں نے یہ بھی نہیں سنی. بالکل خاموش، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بس لے جا رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ابھی میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ بس آخری کی طرف اشارہ ہے یا یہ جو بیماری کا مکمل اختتام کی طرف اشارہ ہے. بہرحال میرے ایک دوست ہے، وہ کہتے اس طرح نہ کہا کرو کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ آخر والا معاملہ ہے. تو ایسا ہوا کہ یہ والد صاحب اس طرح کہتے تھے. تو نیند نہیں آئی، کوئی کروٹ لے، میں تو نہیں سو رہا تھا کیونکہ ڈرپ لگے تھے ان کو. اٹھ گئے کہ چلو تہجد پڑھتے. میں نے کہا چلو، موبائل تو بند کیا لیکن اس کو کون بند کر سکے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تہجد پڑھی. تہجد کے بعد پھر کہا کہ ذکر کریں گے. میں نے کہا ذکر اس کے بعد کرتے ہیں، ظہر فجر کے بعد. تو دیکھو یہ وہ حالت ہے کہ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس حالت میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتی، جس حالت میں یہ باتیں کرتے اور اس طرح کے یہ معاملات کرتے. یہ پتہ نہیں کیا ہے اور یہ کون ہے. تو میں نے کہا خیر وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کون ہے، کیا ترتیب ہے. اور اس کے بعد انہوں نے تہجد پڑھنے کے بعد نماز کا وقت قریب ہوا تو فجر کی نماز جماعت کرائی. میں نے کوئی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوئی. یہ اس سخت بیماری میں اتنی کمزوری تھی کہ بغیر سہارے کے اٹھنا اور بیٹھنا مشکل. لیکن وہ کہتے تھے کہ میں ضرور کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. پھر 2 آدمیوں کو ہم پہرے کے لیے کھڑے کرتے تھے تاکہ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑے اور وہ سہارے کی اس کے سجدہ کرے اور پھر تاکہ وہ گر نہ جائیں. تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر سکتے، لیکن اس کے بغیر وہ مانتے بھی نہیں تھے. وہ کہتے میں کروں. صبح کی نماز میں سنت ہے. میں نے کہا والد صاحب کو بتایا کہ دیکھیں یہ تو سنت ہے، فرض نہیں ہے، تو یہ تو آپ بیٹھ کے پڑھیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو صبح کی سنت ہے یہ سخت مؤکد ہے، یہ سخت مؤکد ہے اور اس کو بھی میں کھڑے ہو گیا. اور آپ کو تو پتہ ہے جب ایک دفعہ کہتے کہ میں کروں گا تو پھر تو پہاڑ بھی ہل جاتا اپنے جگہ سے، وہی ہوتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں ساتھیوں کو پیر کر کے تیار رہے، پھر پیر پکڑنا ہے اس کو. تو پیر ہم نے پکڑا اس کو تو 2 رکعت سنت ہی پڑھی انہوں نے. بہرحال پھر اس صبح بھی انہوں نے میں نے جماعت کرائی. اور اس کے بعد جب جماعت ہو گیا تو میں اسی وقت ویسے سورۃ یاسین عام طور پہ بھی جو میت ہوتا ہے یا جو ویسے جو آخری وقت ہوتا ہے اس کے پاس پڑھنا وہ ہے. تو میں ویسے بھی ہم سورۃ یاسین کا وقت بھی تھا معاملات میں تو ہم سورۃ یاسین ہم نے پڑھی. اس کے بعد مجھے کہا کہ یہ جو خدمت کرتے ہیں والد صاحب کے کمرے میں ہم نے منع کیا تھا کہ کوئی وہ نہیں آئے گی، عورت نہیں آئے گی وہاں خدمت کے لیے. جو نرس ہوتے ہیں عام ڈاکٹر جو ہوتے ہیں تو مرد آئیں گے. اس کو پہلے سے بتایا تھا کہ الگ کمرہ ہو، اس طرح نظام ہو رہا. وہ چیز سو اتنے تنگ ہوتے کہ بیماری سے بھی تنگ نہیں ہوتے اتنے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ جو خیر اس کا تو خیال رکھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے خدمت کی ہے سب کو بلاؤ. ان کی وظائف اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تنخواہیں کم ہوتی ہیں، میں کچھ پیسے بھی دوں گا، دعا بھی کروں گا. میں نے کہا ایسا ہے کہ انشاءاللہ یہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تب میں آپ کو سب کو بلاؤں گا. پھر آپ سب کو جو دینا چاہیں، جو دعا کرنا چاہیں وہ کہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بات کہی. اور پھر کچھ ہمارے علاقوں میں کچھ یہاں سے بھی ہوا ہے اس کے، کیونکہ والد صاحب کا میرے ساتھ روز یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کا کیا جائے، ان کی کیا ترتیب ہے. بس ہمارا تو یہ چیزیں بہت چلتی ہیں. تو اسی طرح معمول کے مطابق یہ باتیں انہوں نے کہی. اس اسنا میں اس کی یک دم سے طبیعت بگڑ گئی. طبیعت اس کی بگڑ گئی تو ماتھے پہ پسینہ آیا اور یہاں بھی پسینہ آیا کافی. جو پورا سینہ مبارک کے اوپر والا حصہ ہے اس پر بھی کافی پسینہ ہے. تو میرے ساتھ محمد تھے تو میں نے محمد کو بتایا کہ دیکھے یہ تو مجھے بالکل خیال معلوم ہوتی. تو میں نے بھی کلمہ کہا، والد صاحب بھی کلمہ پڑھ رہے تھے. بس اس کی آنکھیں بند ہو گئی. آنکھیں بند ہو گئی تو اس کے بعد ڈاکٹر جلدی سے آئے اور انہوں نے مشین وغیرہ لگائے. تو مشین جب لگائے تو بالکل جیسا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کا یہ کالا ہے نا اسکرین، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو خیر اس کے بعد پھر ڈاکٹروں نے اپنا نہیں ہوتا بھاگ دوڑ لگ گئی، جلدی آئی سی یو منتقل کیا اس کو. لیکن وہ یہی وقت تھا اس کا جو مکمل ہو گیا. مجھے اندازہ تھا کہ ابھی اپنی سکی ظاہر بات ہے کہ اس کو ان کو ایک چیلنج بھی ہوتا ہے، مسائل بھی ہوتا ہے کہ آپ کے وارڈ میں کیسے کوئی چلا گیا. لوگ پھر کبھی کافی شور بھی کرتے ہیں.
اسپتال والے ویسی بھی بہت ڈری ہوئی تھی. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ایسا مریض ہے کہ ہزاروں لوگ یہاں کھڑے ہوں گے, تو وہ اگر وارڈ میں معاملہ آتا تو پھر تو شاید یہ کچھ اور ہی کہتے. پھر وہ کہتے تھے اپنی طرف سے بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, کبھی تسلی کبھی وہ, لیکن وہ کوئی ویسی ایک بات چل رہی تھی. لیکن بہرحال یہاں تقریباً وہ ہم سے رخصت ہو گئے, لیکن سب معاملات پوری کی. یہ جو معاملات کی اتنی پابندی تھی, یہ حاجی جا صاحب میرے ساتھ بیٹھے, یہ ساتھ سفر میں رہے. والد صاحب کو شیخ رحمہ اللہ نے جو ذکر دیا تھا, آخر تک جب اس ہاتھ کو بھی نہیں ہلا سکتے تب نے یہ منہ مبارک سے اس طرح یہ جو تسبیح ہے یہ کرتے تھے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 ہو گیا 200 ہو گیا, یہ 10 1000 تک کرتے تھے نا. یہ جو ہمارے جو کم اس اللہ نے اوپر, تو یہ اس طرح کرتے تھے. کبھی کبھی ڈرپ ہوتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے, ہم اس کو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ برابر کرتے. تو اتنی سخت قسم کی پابندی اپنے معاملات اور اپنے ذکر اذکار اور تمام معاملات اللہ نے پوری کروائے سب کی. والد صاحب نے 3 قسم کے وصیت نامے لکھے ہیں, میرے ساتھ پڑھے ہیں. ایک عام ساتھیوں کے لیے ہے, وہ انشاءاللہ خلفائے کرام کی جوڑ میں وہاں سناؤں گا, اور پھر وہاں سے پھر سب کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ ہے, وہ تحریر طور پہ بھی آ جائے گا شاید, اور ویسے وہی ساتھی پڑھ کر بھی سنائے گا. ایک وصیت نامہ ہے وہ اولاد کے لیے, اولاد کے اولاد کے لیے, اس کے لیے. اور ایک وصیت نامہ ہے اپنے سگے بھائی بہن کے لیے, ان کے اولاد کے لیے. تو سب کے لیے والد صاحب کی 3 وصیت نامے ہیں. جو دیگر لوگوں کے اولاد والے وہ بھی میں نے ان کے حوالے کی, اور پھر میں واپس کر رہا ہوں ان سے. اور بھائیوں والا بھی میں نے پڑھ کر سنا ہے. آپ لوگوں والا میں نے اس لیے مؤخر کیا ہے تاکہ وہ ابھی خلفاء کا جڑ آنے والا ہے, اس میں اہتمام سے سب کے سامنے میں پڑھ کر سناؤں, کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر ہے. والد صاحب نے ان کو امین قرار دیا ہے تاکہ یہ ان کی جو فکر ہے اس کو سنبھالیں گے, اس کام کو, اس مشن کو, اس فکر کو. اس کو الحمدللہ بھی اسی پوری دنیا میں پھیل چکا ہے, لیکن مزید اس کے استحکام, اس کے یہ سب, تو میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے میں انشاءاللہ وہاں پڑھ کر سناؤں گا. اس کے بعد پھر آپ سب کے پاس جو غیر مجاز ساتھی ہے انشاءاللہ سب کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مجھے بس یہ ایک چند باتیں تھیں, یہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں وہ کر لوں, شریک کر لوں انشاءاللہ. کچھ مہمان بھی نیچی دعا کے لیے مہمان بھی آتے ہیں, تو ان سے بھی ہم نے بیٹھنا ہے انشاءاللہ. اور یہاں بھی جو والد صاحب کی حیات میں جو چیزیں ہوتی تھی اور جو ترتیبات ہوتے تھے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی فضل سے, جو ذکر اذکار وغیرہ کے.